بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ پاک ہمیں استغفار اور درود شریف پڑھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے ان کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول اور قبول ہوتی جائیں۔ استغفار اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ استغفار کی وجہ سے ہمارے دونوں جہان سنور جاتے ہیں، ہمارے لیے کامیابیاں لکھ دیے جاتی ہیں۔ جن کاموں میں ہمارے بندشیں آ رہی ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے راستے نہیں کھل رہے ہوتے، تو وہ استغفار کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے سارے راستے غیب سے کھولے گا، ہمارے لیے ساری زندگیوں کی آسانیاں غیب سے کرے گا۔ تو اب کثرت سے استغفار کا ورد کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے وظائف پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنے زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہمارا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہماری بندشیں ختم نہیں ہوتی، تو پھر ان کے لیے بھی استغفار ہی ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے راستوں کو بند کر کے رکھے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہوتے، اور دن بدن ہم بیماریوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب استغفار ہی کی وجہ ہے، ہمارے استغفار کی کمی ہے، ہمارے استغفار کی کمی ہے، کیونکہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک میں بھی اللہ پاک ہمارے 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں۔ اس طرح درود پاک کی وجہ سے بھی ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور استغفار بھی تو ایک اسپیشلی ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اپنے اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ آپ کا اللہ آپ کو حاصل ہو جائے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور آپ کے کوئی بھی مقصد کوئی بھی سامنے نہ رکھیں کہ میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے، میں اپنی معافی گناہوں کی مانگ رہی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں سوچنا آپ نے، بلکہ آپ نے صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے استغفار پڑھنا ہے، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار پڑھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہماری قبر اندھیری قبر پتہ نہیں کیسی ہوگی، اور ہمارا وہ جہان کیسے ہوگا جہاں ہم نے اکیلے جانا ہے، جہاں ہمارے کوئی مرادیں نہیں تھی اور نہ ہی ہمارے کوئی خواب تھے، جہاں صرف حقیقت زندگی ہوگی اور وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے گناہ جو ہمارے راستے روک کے ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور یہ سب سوچنا ہے کہ اے اللہ تیرے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، اور ہم تیرے نافرمان ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جو گناہ مجھ سے جان بوجھ کر ہو گئے ہیں، اور جو گناہ مجھ سے غلطی سے بھی ہوئے اور میں نے خود بھی کیے، تو پھر اسی طرح یہ دعا مانگتے رہے، یا کسی کا میں نے دل دکھایا یا کسی کی دل آزاری کی جن کی وجہ سے میرے راستے بند ہو گئے، استغفار آپ ان کو بھی ہدیہ کریں، ان کی روحوں کو بھی ہدیہ کریں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، چاہے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کا دل دکھایا تو اپنے اللہ پاک سے معافی مانگیں، استغفار کثرت سے کر دیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے معافی نہیں مانگ سکتا، لیکن میں نے اس کا دل بہت دکھایا ہے۔ اس طرح ہوتے ہیں کہ میرا دل بہت خفا ہے کہ میں نے اس کو فلاں جگہ پہ ایسی بات کہہ دی تھی، یا ایسی ہی کچھ مسئلہ تھا، تو آپ استغفار پڑھ کے اور یا قل هو اللہ احد پڑھ کے کچھ بھی آپ اس بندے کو ہدیہ کریں، تاکہ اس بندے کی جو آپ کی وجہ سے جو دل آزاری ہوئی تھی اور اب اس وجہ سے آپ کے راستے بند ہوئے ہیں، تو آپ استغفار اس کو ہدیہ کریں گے، اور اس کو اللہ پاک جب ثواب دے گا، اس کے حصے میں ثواب جائے گا، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے جو بدگمانی تھی، جو آپ نے دل دکھایا تھا، محبت آ جائے تھی، آٹومیٹیکلی محبت آتی رہے گی، اور آپ کے جو اس کی وجہ سے مسائل ہوں گے، بندش ہوگی، تو وہ بھی ختم ہوتی جائے گی۔ چاہے آپ پہ جو بھی بندش ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی مسائل ہیں، آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں اور ہدیہ کریں۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو مسائلوں سے نکالیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، میں استغفار پڑھ رہی ہوں، میری زندگی میں ابھی تک کوئی میریکلز نہیں آ رہے، میں میریکل سٹوریاں سنتی ہوں، لوگوں کی معاوضے کی کہانیاں سنتی ہوں، اس کی تو یہی پریشانی ختم ہو گئی، اس کی تو یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ تو آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ آج 2 مہینے ہو گئے، آج 3 مہینے ہو گئے، آج 2 دن ہو گئے میں یہ ذکر کر رہی ہوں، بلکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور
صرف اللہ کی محبت کے لیے پڑھنا ہے کہ آپ کا رب آپ کے پاس ہو جائے، آپ اللہ کو منا لیں، تاکہ آپ کے لیے استغفار کے دروازے کھلے ہیں تو آپ کی بخشش ہوتی رہے۔ آپ گناہ بھی کرتے ہیں تو آپ نے جب استغفار پڑھا ہے تو آپ اللہ پاک سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ وہی گناہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ یقین جانیں آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، آپ کے دل کو سکون ہوگا اور آپ بالکل ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ صرف اپنے اللہ کے قریب تو جائیں، آپ اللہ سے دوستی تو کریں، آپ اپنی زندگی کو بدلتا خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ بس آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچیں، چاہے جتنے بھی مشکلات ہیں، چاہے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستہ کھولے گا جہاں سے آپ نے کوئی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائی، مریم کے لیے بھی بہت دعا کیجیے گا اور مریم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میری ہر نیو ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھا کریں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں اسلامک ویڈیوز چلاتی ہوں اور میں جو اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتی ہوں، اور میری دلی خواہش تھی کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین کی راہ کی طرف لاؤں، ان کی جو زندگیوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفوں میں پھنس چکے ہیں اور جگہ جگہ وہ وظیفوں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یہیں پہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، یہاں پہ ہماری پریشانیوں کا حل نہیں ہے، بلکہ ہماری پریشانیوں کا حل ہماری دین کی کمی ہے۔ ہم دین کی طرف جائیں گے تو ہماری اس ہی میں ہماری پریشانیوں کا حل ہے، ہمارے پرابلم سولو ہوں گے اور اللہ پاک ہمارے لیے ایک خوبصورت کرشمات دے گا جو پوری دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی۔ ہمارے گناہ ہیں، ہماری اس وجہ سے ہماری بندشیں ہیں جو ہمارے راستوں کو بند کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے کثرت سے استغفار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوبصورت بنتی رہے گی۔ جتنا آپ چاہیں پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد بڑا استغفار شروع کر دیں اور پوری توجہ سے پڑھیں۔ اپنے پریشانیوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف اپنے اللہ سے یہ سوچنا ہے، آپ اپنے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ اس گناہ سے بچوں، یا اللہ تو مجھے بچا اس گناہ سے، یا اللہ تو ہی بچا دے مجھے۔ اللہ پاک یہ دعائیں بہت جلدی سنتا ہے۔ یہ اس طرح کی دعائیں جو اللہ پاک کے قریب جب بندہ جاتا ہے اور جب کہتا ہے کہ اللہ مجھے صبح کو نماز کے وقت اٹھانا، تو اللہ ایسے یہ بات قبول کرتا ہے، آپ کے ٹائم سے پہلے ہی اللہ آپ کی آنکھ کھلوا دے گا۔ تہجد کے لیے آپ نیت کریں گے تو اللہ آپ کی آنکھ جو ٹائم آپ نے کہا ہوگا تہجد سے پہلے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ پاک اپنے بندے کو یہ وہ دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں، خوشیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن ہم انسان نادان ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے خوبصورت بہتری کرتا ہے، ہم ایسی دعائیں بعض اوقات مانگ رہے ہوتے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک وہ بھی ہمارے لیے بہتر کر کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم میں صبر ہی نہیں ہے، ہم صبر ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے شاید ہمارے لیے زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ تو کریں۔ آپ جب ایک ایک بندے سے کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری اوپر اتنی پریشانی ہے، تو یہ سب اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باتیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ نے کہا کسی سے کہ میں فلاں بندے کو اتنا کھلاتا ہوں، اتنا دیتا ہوں، اتنا رزق دیتا ہوں، اور یہ تو میرا نافرمان بندہ ہے، تو ہم اللہ پاک کی کیوں نافرمانیاں کرتے ہیں؟ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہم اس کو بہتر کرنے کے بجائے ایک ایک سے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کا شکوہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کا شکوہ نہ کریں، جب ایک ایک کے سامنے جب ہم اپنے مسائل سے لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ سے ہم نے ناشکری کی ہے، اللہ سے ہم نے شکوہ کیا ہے۔ میں آلریڈی 2 چینلز کریٹ کیے ہیں، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے میں نے وہ چینلز بند کر چکی ہوں، تھوڑے پرابلمز تھے تو میں نے نیو چینل کریٹ کیا۔ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک بھی کریں۔ مریم کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں اور بہت بہت پیار اور بہت بہت سلام۔ اللہ حافظ۔